بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جنگ تو جاری تھی پاکستان کی اور افغانستان کی، اور ویسے خیال تو عجیب ویسے سچویشن ہے کہ پہلے یہ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بھی وقت ایران کی اور امریکہ کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایران کے اوپر حملہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی. کل تک خبریں جو تھیں وہ افغانستان سے آ رہی تھیں، افغانستان پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا، پاکستان اپنے جو ہے وہ حقائق سامنے لے کے آ رہا تھا جو بھی ہیں. لیکن وہ پھر پتہ چلا کہ آج صبح وہ جو ایک پینڈنگ تھا حملہ جو کہ ہونا ہی تھا ایران کے اوپر، وہ کر دیا گیا ہے. ایران جواب دے رہا ہے، اور جو عمان کی گورنمنٹ ہے یا عمان کے جو امیر ہیں انہوں نے ان کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی ہوسٹ کیے، اور وہ بھی حیران ہے کہ ایران تو اپنی جو اٹامک پاور کے اوپر سمجھوتا کر گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بناتے، لیکن اس کے باوجود یہ حملہ ہو گیا ہے. اب کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 1996 کا کوئی پلان تھا کہ 7 اسٹیٹس ہیں ان کو جو اس کے ایران کے لیے خطرہ، اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں، تو ان کو ختم کرنا یا ان کو کمزور کرنا یا ان کو نیوٹرلائز کرنا، آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ ضروری ہے اور وہ کیے بھی گئے. ایک ایران پیچھے رہ گیا تھا، یا ان کو بالکنائز کرنا. تو اب یہ جو سچویشن سامنے آ گئی ہے، یعنی ایشیا میں اس وقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والا دور ایشیا کا ہے، تو وہاں پر اس وقت 2 جنگیں جس لیول کی بھی ہیں وہ شروع ہیں. تو ان سارے موضوعات، یا بلکہ موضوع یہی ہے اور کیا موضوع ہیں، اس میں باقی چیزیں نکلتی رہیں گی، بنتی رہیں گی کہ پاکستان اور جو افغانستان کی جنگ میں یہاں پر جو رول ہے وہ کیا ہے. کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی باتیں کی ہیں. تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کچھ اور انداز میں ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے. تو سر ٹاڈے تو شروع کریں گے، خان صاحب تو شروع کریں گے. مجاز صاحب نہیں، آپ کر کی بنے گا سر. کیوں ہو رہی جنگ؟ اسپیسیفک کویشچن کیا ہے آپ کا؟ اسپیسیفک کویشچن یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایران چاہتے کیا ہیں ایران سے؟ دیکھیے، ایران میں جو رجیم ہے وہ، ایک استاد نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم پالیسی آف ٹرپلسٹی افغانستان میں اپنائے ہوئے تھے، وہاں پہ نیٹو کی فورسز بیٹھی تھیں اور ہم انہیں پناہ دے رہے تھے. آج اب تو مان رہے ہیں نا اپنے منہ سے کہ ہم نے وہاں رکھا، ہم نے یہ سہولتیں دی، ہم نے ان کی فیملیز کو رکھا، یہ کیا. یہی بات جو ہے وہ دنیا سمیت ہم جیسے چند آف ٹینجنٹ لوگوں کے یہ بات 20 سال سے کہہ رہے تھے نا. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان، ہمارے قلم تھک گیا، ہمارے کی بورڈ گھس گیا یہ کہتے ہوئے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کوئی چیز نہیں ہوتی، طالبان ہوتے. ٹھیک ہے، دہشت گرد ہوتا. اب آپ بھلے آیتوں میں سے جو مرضی اس کا نام نکالیں، اس کو فتنہ کہیں، خوارج کہیں، جو مرضی کہیں، وہ نکلا تو یہی نا کہ آپ کو ان سے لڑنا پڑا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ بھی نہیں رکھ سکتے، چونکہ افغانستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اسے فتح کرنا بہت آسان ہے، اس کے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے. دیٹس مائی اوپینین، رائٹ. ہمیں جو آگے چل کے اصل خطرہ درپیش ہوگا وہ جو طالبان نے یہاں پہ اپنے رشتے ناطے جوڑے ہیں، جو یہاں پہ کاشتکاری کی ہے، جو یہاں پہ ان کے حامی ہیں اور ان کے ورلڈ ویو کے حامی ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے لیے خطرہ بنے گی. چونکہ وہ ابھی دبی زبان میں بات کر رہے ہیں. جب ان پہ حملہ ہوتا ہے نا، جب کوئی طاقت کے ساتھ ان پہ آتا ہے، جیسے اکتوبر 2001 میں ہوا تھا، تو جن کے صافے کھل کے گلے میں آ پڑتے ہیں پاکستانی رائٹ ونگ کے. ہوا تھا یہ 2001 میں، جو 3-4 مہینے کے بعد پھر سانس لے کے آہستہ آہستہ پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوگا. میں ان مائی اوپینین پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا موقع اس لحاظ سے ہے کہ جو 2 فرنٹس پہ لڑائی کا امکان ہے، اس میں سے کم از کم مغربی سرحد کو تو خاموش کیا جائے نا. افغانستان کے پاس وہ ملٹری ویر بدال نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری مائٹ کا مقابلہ کر سکے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک آسان. میں نے ویسے ایران سے بات آپ سے شروع کی تھی کہ ایران جو ہے وہ رسپانسبل اسٹیٹ ہے.
اچھا ایران جو ہے وہ پرسو کر رہا ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی فار اے ویری لانگ ٹائم، اور یہ جہاں ہونا تھا ہو چکا، اب یہ کسی ایسی ریاست کے قبضے میں نہیں دیا جا سکتا. اٹ ول بی اے ویری irresponsible measure on the part of the community of the world. International community کے اسرائیل کے پاس یہ لائسنس کہاں سے آ گیا کہ وہ ڈکلیئر کرے یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے ایران کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہے. اسرائیل آج بھی ایک ڈیموکریسی ہے. اسرائیل میں الیکشن ہوتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ڈیموکریسی کا اور فیشزم کا ہے. فیشزم کے خلاف ہمیشہ ایکسٹرنس انٹرونشن کرنا. ڈیموکریسی یا جہاں سر میں معافی چاہتا ہوں کہ جہاں پر ڈیموکریسی ہو یا ڈیموکریسی مطلب ڈیموکریسی میں فاشزم نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہوتا. ڈیموکریسی اور فیشزم دو الگ الگ ٹرمز ہیں. وہ ایک الگ جھگڑا ہے. نہیں، غزہ میں جو ہے نا وہ PLO تھی نا، اس کو انٹرنیشنل اخلاقی سپورٹ حاصل تھی نا. آج بھی یورپ میں جو ہے وہ اسرائیل کس ڈیموکریسی سے بنا ہے وہاں پہ؟ بہت پیچھے جانا پڑے گا. تو چلے جائیں جتنا مرضی پیچھے چلا جائیں. وہ جو ہے وہ جب آپ جو ہے وہ غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں سے نکال سکتے ہیں. میں نے انسانی فلسطین جو ہے وہ کبھی کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں رہا، یہ آٹومن امپائر کا حصہ ہی تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو باقی دوست بات کر لیں. ایک سادہ سوال کیا ہوگا عمران صاحب نے کیا ہے، سادہ سا سوال، وہ کسی کا بھی حصہ تھا. اسرائیل ڈیموکریسی کے ذریعے وہاں پہنچا ہے. اسرائیل اسی طرح وہاں پہنچا جیسے سعودی عرب وہاں پہنچا ہے جہاں پہنچا ہے. آپ صرف اسرائیل کا بتا دیں، بی اسپیسیفک فار اسرائیل کہ کیا وہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ آپ سارے جو ہے نا وہ میرے مخالف ہیں. میں اس پہ اپنی بات جتنی کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے. جتنا میں آن ریکارڈ کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، یہ اصل میں ایک ڈیبیٹ کا مختلف رخ شروع ہو گیا. بیسیکلی دو چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں، ایک تو یہ افغانستان والا معاملہ جو ہے اس میں تو ہم بڑے کلیئر ہیں، لیکن اس میں بھی کلیئر ہیں کہ یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے چن کے اپنے وہ ہمسائے سلیکٹ کیے اس ایریے میں جو آج ہماری مصیبت بنے. میں کہتا ہوں افغانستان کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. میں مختصر کر کے اس کو اچھا چلیں ایران کی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایران میں تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اسرائیل جو ہے نا کسی ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو وہاں کی ماڈرن سٹیٹ ہے اس ریجن کی، میں یہاں یہ بات کروں گا کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے اس ریجن کی وہ اسرائیل ہے. باقی عرب سٹیٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے اور ان کی پسماندگی کی وجہ بھی یہ ہے، نہ وہاں نالج ہے، نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ ادارے ہیں، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ لوگوں کو حق نمائندگی ہے، نہ ہی وہاں پہ الیکٹڈ بادشاہت ہے. بدترین قسم کا ایک اقتدار کا ایک راستہ ہوتا ہے جو اس وقت وہاں پہ ہے، اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے پیچھے پورا ویسٹ ہے، اور ویسٹ میں دیکھیے، اور صرف ویسٹ ہی نہیں بلکہ جو یہاں کی جو یہودی کمیونٹی تھی اس نے پوری دنیا سے ہمدردیاں سمیٹ کے اپنے لیے ایک خطہ لیا. وہ خطہ دینے کا ایک دور تھا. ورلڈ وار کے بعد وہ تبدیلیاں تھیں جس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کیسے بنا، تو اسرائیل اس ورلڈ وار کے نتیجے میں جو سٹیٹس بنی تھیں ان میں سے ایک سٹیٹ یہ بن گئی. اچھا وہاں جو سسٹم ہے وہ باقی میں نے بتایا باقی ملکوں سے بہتر ہے، پر اسرائیل کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ تھریٹ ہے، پورے خطے کے لیے تھریٹ ہے. اچھا اب وہاں کے جو تھریٹ تھا اس کا جواب کسی ملک کے پاس نہیں تھا. اس میں جب یہ شاہ کا اگر دور ہوتا ایران میں اس وقت بھی رضا شاہ پہلوی کا، تو ایران تب بھی یہ کوشش کرتا کہ وہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ بن جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب یہ جو دور آیا بعد میں جو آیت اللہ جو آئے وہاں پہ اور مذہبی حکومتیں وہاں بنی، انہوں نے بھی یہ ایفرٹ کی، لیکن انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، پر در پردہ وہ کوشش کرتے رہے ہیں. ایرانیوں نے کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب صرف پاکستان ہوا ہے جس نے تمام امریکی دباؤ، ویسٹرن دباؤ، پابندیاں، اس کے باوجود ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا ایران کی یہ جو مائٹ ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اچھا اسرائیل کے لیے تھریٹ بھی صرف ایران ہی ہے. ایران نے جو مسٹیک کی اس نے یہ کیا کہ اس نے پراکسیز بنا لی، اور پراکسیز صرف اسرائیل کے لیے تھریٹ نہیں ہے، پراکسیز تمام عرب ممالک کے لیے بھی تھریٹ ہوئی. اب جو میں کل ہی ایک گارڈین کی رپورٹ ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو، اس میں ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں تھی، اور کانگریس کی رپورٹ ہے کہ جس میں یہ تھا کہ وہ ایٹم بم ابھی نہیں بنا سکتا.
اچھا، مذہبی اعتبار سے انہوں نے اپنے ملا کا یا آیت اللہ کا ایک فتویٰ لیا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، اس پہ یقین کریں نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں ان کے پاس وہ یورینیم اتنی انریچمنٹ والا نہیں ہے جس سے وہ ایٹم بم بنائیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم وہاں پہ ایران کے میزائل پروگرام کے حوالے سے تھی، اس میں جو ابھی کہا یہ جا رہا تھا کہ ایرانی میزائل جو ہے یہ امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں بڑے واضح جو رپورٹ ٹرمپ کو پیش کی گئی ہے اور کل پرسوں 2-3 دنوں میں پیش کی گئی، اس میں یہ ہے کہ 2035 وہ سال ہے جس میں ایران کا میزائل پروگرام ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اتنے فاصلے تک مار کرے جو امریکہ کی اسٹیٹ کے لیے تھریٹ بن سکے۔ سو انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، پر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے، اور اس علاقے میں بالادستی قائم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ایران کو سنب کر دیا جائے۔ اچھا، ایران میں یہ جو طرز حکومت ہے، اس سے کوئی بھی جمہوریت پسند اتفاق کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ آمریت ہے، پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو یا افغانستان میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس آمریت کا توڑ یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو برباد کر دیں۔ وہاں کے عوام کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت تبدیل کرے، یہ وہاں کے لوگوں کو رائٹ مل نہیں رہا۔ پر اس وقت جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کے بارے میں اگر میں سمجھوں کہ ایران اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، شاید لمبے عرصے کے لیے نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو امریکہ نے اتنا ویٹ کیا ہے، سارے دن گزارے ہیں، یہ انہوں نے بچایا ہے اس بات کو کہ اسرائیل کو نقصان نہ پہنچے، امریکی اڈے جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ رجیم چینج کرنا ہی فائنل ٹارگٹ ہے، اور یہ کوئی میزائل سسٹم ان کا، یہ جو ان کا ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایٹمی پروگرام، یہ شاید اتنا بڑا ٹارگٹ اس وقت نہیں ہے۔ اصل ٹارگٹ ان کا وہاں پہ رجیم کی تبدیلی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جو ایران میں جو لوگ ہیں وہ کیا اس میں سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ حکومت تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر وہ حکومت تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کا پلان بھی ہے کہ وہ آئیں، لوگ نکلیں، اور جو بڑی عمارتیں ہیں، ایوان صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، اس پر امریکیوں کا اور اسرائیلیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ نکلیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح سے ہم ان کی حکومت کو فارغ کر دیں گے۔ پر اس میں بہت بڑی ایک طاقت ہے ایران جو ہے، مطلب آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، وسائل اس کے بڑے ہیں، فوج اس کی بڑی ہے، اور ان کی پینیٹریشن جو ہے بہت ہے۔ اس پینیٹریشن کا صدام کی حکومت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں خون خرابہ ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوگا، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یہ ساری ہل جائے گی۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے عرب ممالک ہیں یہ سارے خطرے میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوتا ہے ان ملکوں میں جہاں ایران جوابی طور پہ حملے کر رہا ہے، یہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، پر ڈر یہ ہے کہ جو امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ مشترکہ حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ایرانی قیادت ہے، پاسداران انقلاب جو ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ ہے، جو آیت اللہ ہیں خامنائی، ان کی جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے، ہم نہیں ایسی خواہش کرتے کہ ان کو کوئی خطرہ ہو چکا ہو، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ان ٹارگٹس، ان شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ شخصیات کو وہ ٹارگٹ کریں گے، ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی نہیں مچائیں گے، اور ان کی باقی جو تنصیبات ان کی، وہ ان سب کو تباہ کریں گے۔ لیکن وہ تو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی ہیڈ جائے گا تو اس کے بعد دوسرا آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ بات اہمیت نہیں رکھتی۔ بات یہ ہے کہ ایک بار آپ کسی ملک کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں، آپ ایک بار لیڈرشپ کو ختم کر دیں، حماس کی لیڈرشپ کو ختم کیا نا، اب وہاں اس کی جگہ پہ نئے لوگ ضرور آ گئے ہیں۔ ایران میں بھی یہ ہو سکتا ہے، پر ایران میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات یہ نہیں ہوں گے کہ محض آپ لیڈرشپ ختم کر دیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ایران کے اندر وہ بہت بڑا عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو وہاں حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ تو ساری دیکھیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کیا جو 70s میں تھا ایران، یہ وہ ایران ہے کیا ایک دم سے وہ ساری قوم مذہبی ہو گئی؟ جس نے سب مدرسوں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سب کو جا کے انہوں نے، ہاں تو ایران میں جو لوگ ہیں نا وہ سارے کوئی اتنا کوئی مذہبی حکومت نہیں چاہتے تھے۔ اب بھی ان کے اوپر جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا طبقہ ایران میں اور ایران سے باہر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی طبقہ مسلط ہے وہاں پہ۔ اب اس کی مخالفت میں لوگ کتنے نکلتے ہیں؟ کیا اس کو جو ان کا پلان یہی ہے کہ لوگ باہر نکلیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس باہر نکلیں، عام شہری باہر نکلیں، مہنگائی وہاں پہ ہے۔ یہ لوگ اگر اس وقت وہ لوگ اگر سمجھیں کہ ایران میں حکومت بدل کے
تو ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, تو وہ نکل بھی سکتے ہیں. لیکن ایک مثال جو ہے وہ میں بڑی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی ممالک کے لیے بھی ہے کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں کل کو ان میزائلوں کا کوئی بہانہ بنا سکتا ہے. اور ہمارا جو شاہین 3 میزائل ہے اس کے بارے میں کل ہی اور بلکہ 2 دن سے امریکی 1-2 ادارے جو ہیں ان کی رپورٹس میں یہ چل رہا ہے کہ یہ میزائل کس طرح پاکستان نے شاہین 1, 2, 3 کس طرح ڈیولپ کیے, اور جب اب یہ ڈیولپ کر چکے ہیں تو یہ کتنے, اور اس میں یہ بڑی رپورٹ میں بڑی, کل میں دیکھ رہا تھا ایک, اس میں یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک اور افریقہ تک اور سوڈان تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی میزائل رینج سے باہر ہے. اگر مشرق وسطیٰ کے میزائلوں کی, مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بات کریں گے تو پھر اسرائیل بھی اس میں شامل ہے. سو یہ چیزیں جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی سوچنے کی ہے کہ ہم کہاں تک ان چیزوں کی حمایت کر سکتے ہیں, کس اصول پہ کرنی چاہیے, کہاں تک اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان کے لیے ایک ڈیفینس لائن بھی ہے, اس طرح سے ڈیفینس لائن کہ آپ آج ایران کو اگر امریکہ جو ہے کچلنے میں یا اسرائیل کچلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کل کو یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکے گا. اور پاکستان کے لیے اور بھی مشکل حالات ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان ہے اور ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا ہے, اور انڈیا اور جو اس وقت اسرائیل کا جو ملٹری الائنس بن رہا ہے وہ مستقبل کا سب سے خوفناک ملٹری الائنس ہے. اس ریجن میں اسرائیل کو ایک سپر طاقت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہاں تک کہ اسرائیل کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو امریکہ میں یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے نئی انویسٹمنٹ جو کرنی ہے امریکہ کی بجائے اسرائیل میں جا کے کریں, وہ زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. سو وہاں پہ انڈیا اور اسرائیل کا ہمیں اپنے طور پہ اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس جنگ کا جو نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. نتیجہ ہے یہ ضرور کہ امریکہ کی کوشش ہے رجیم چینج کرنے کی. چلیں دیکھتے ہیں خان صاحب. سر پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم جمہوریت وغیرہ کے فراڈ سے نکلے, یہ جمہوریت دینے نہیں آئے, یہ ایران کو جمہوریت دینے آئے ہیں اور باقی ڈائنیسٹیز ان کی الائی ہیں, باقی ڈکٹیٹرشپس ان کی الائی ہیں, لہٰذا اس فراڈ سے کم نکل آئیں. اور یہ کون ہوتے ہیں دوسروں کو بتانے والے, ایک ڈیموکریسی سو کال ڈیموکریسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں اس لیے ہم آئے ہیں. سر یہ جھوٹ ہے, یہ جنرل ویزلے کلارک کی 7 جنگوں کا حصہ ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ یہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. ایرانیوں کا اصل ایشو یہ ہے کہ جی ایرانیوں نے ایٹم بم اتنے عرصے میں بنایا نہیں, میں آج انہیں کہتا ہوں وہ بنا لیں, وہ محفوظ ہو جائیں گے. اور دوسری بات, ایران از ارریسپانسبل اسٹیٹ, یہی کہا. اور فاروقی صاحب نے کہا کہ اس نے پراکسیز رکھی ہیں. کس نے نہیں رکھی سر؟ امریکہ نے اسرائیل پراکسی نہیں رکھی, یو اے ای نے سوڈان اور یمن اور لیبیا میں پراکسیز نہیں رکھی ہوئی. انہوں نے اپنا ایکسس آف وہ کیا کہتے ہیں رنگ آف ریزسٹنس بنایا اپنے دفاع کے لیے, کیونکہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. میں کچھ جسٹیفیکیشن نہیں, سب اسٹیٹس جو ہے نا الٹے سیدھے کام کیا کرتی ہیں. تو غلط کرتے ہیں. نہیں نا, غلط کیوں؟ یہ کام اسرائیل کرے تو صحیح ہے. وہ سر میری عرض سنیں, اسٹیٹ کرافٹ میں دنیا میں امریکہ نے پراکسیز نہیں رکھی, پوری دنیا میں نہیں رکھی ہوئی. سر بات عملاً کریں آپ. تو امریکہ بنے نا, پھر تو امریکہ کے بنے بغیر ہی سر امریکہ بھی, سر فاروقی صاحب بات سنیں نا, امریکہ ایک دن میں بنا ہے. میں بات یہ نہیں کر رہا کہ بھی اس بنا پر جی وہ ایک ظالم سٹیٹ ہے, وہ دنیا کو اس سے آزاد کروانے آئے ہیں. ایران نے جی آج تک کس ملک پر حملہ کیا؟ ارریسپانسبل سٹیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, کس ملک پر حملہ کیا؟ ایران پر جب ہوا ہے اٹیک ہوا ہے, عراق سے اٹیک کروایا گیا تھا. ایران پر 12 روزہ جنگ آئی ہے, اس سے کروائی گئی ہے, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ایران کا قاسم سلیمانی امریکہ نے مارا تھا. تو یہ نا ہمیں جمہوریت وغیرہ نہ بتائیں, جمہوریت حملہ آور ہے. جمہوریت کے نام پر ہی فاشزم آیا تھا سر, اسی کے نام پر ہٹلر بھی آیا تھا, اسی کے نام پر مسولینی بھی آیا تھا. تو ایک سیویج سٹیٹ ہے, وہ سٹیج سے گزر رہی ہے, اپنے سیویج سٹیج سے. وہ امریکہ ہے, وہ بائی ڈیزائن آئے ہیں. تو پہلے تو یہ بات. دوسری بات آپ نے ایران کے حوالے سے کہ جی وہاں کیا بنے گا. سر یہ پہلا تو سوال بنیادی یہ ہے کہ
جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ چاہتے کیا ایران سے؟ ایران سے میں دو چیزیں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ایک بات فاروقی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل وہ رجیم چینج چاہتے ہیں, اور رجیم چینج میں بھی ان کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے. اس میں چاہے وہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے, امریکہ کے لیے نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ویزلے کلارک کی 7 جنگوں میں ہم بھی شامل ہیں, یہ یاد رہے. اچھا, وہ اسرائیل کی تھریٹ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. 1992 سے نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایران 2 سال میں ایٹم بم بنا سکتا ہے. 1992 میں پہلی سٹیٹمنٹ ہے اس کی, اور آج 2026 ہے. اس سے بڑا فراڈ ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے, ادروائز وہ سیف نہیں ہوگا, اور یہ پوری دنیا کے لیے سبق ہے. اب یہ رجیم کی بات میں بتا دوں, رجیم میں کسی کی دلچسپی نہیں ہے. اگر میں ایک اور تلخ بات بتا دوں, امام خمینی جو ہے امریکی حکام سے مذاکرات کر کے ہی ایران پہنچے تھے. ٹھیک ہے, میں تو جی تاریخ کو بالکل صحیح تناظر میں بتانے کی کوشش کروں گا, میں یہاں کسی کا حامی یا مخالف نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ان سے مذاکرات کر کے ہی وہ اتر سکتے تھے ایران میں, تو انہوں نے ٹھیک دھوکہ دیا. ان کا وقت تھا, انہوں نے دے دیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل شروع ہو گیا, اور وہ توانائی یا وہ ذرائع حاصل ہی نہیں کیے. آتے ہی ایک تو 10 سالہ جنگ میں الجھا دیا گیا, عراق کی جنگ میں, اور اس کے بعد ایران نے وہ تیاری نہیں کی. جب اتنا بڑا نعرہ آپ مارتے ہیں تو اس کے حساب سے, یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے یہ کہ اسرائیل کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. کیوں؟ وہ اس کی 1 انچ زمین اپنی نہیں ہے. وہ کسی کے زور پر وہاں پر وہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہر وقت اپنی پبلک کو بیچنا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے قائم رہنا ہے. وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں ایتھنو نیشنلزم بیچتے ہیں, اور ساتھ مذہبی کارڈ بھی کھیلتے ہیں. یہ ہے جی اسرائیل کا فنومینا. اب جس کی 1 انچ زمین نہ ہو, آپ اس کی جگہ جا کر دیکھ لیں, وہ ہر کسی کے ساتھ جب سے پیدا ہوا ہے حالت جنگ میں ہے. اسرائیل عراق پر حملہ آور ہوتا ہے, اسرائیل لیبنان پر 2 دفعہ حملہ آور ہوتا ہے, اسرائیل غزہ والوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے, اسرائیل مصر سے بھی لڑتا ہے, اسرائیل اردن سے بھی لڑتا ہے. اسرائیل نے کس سے جنگ نہیں کی؟ اسرائیل نے سیریا پر ابھی تازہ قبضہ کیا. ہم اسے بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ معصوم ہے. وہ ایک ہیجمونک ڈیزائن ہے. دیکھیں جی, امریکہ ڈکٹیٹ ہوتا ہے اسرائیل سے, اتنی سی اسٹیٹ سے. کیوں؟ ان کے بلینئرز ہیں, ان کی لابی ہے, ان کا اے پیک ہے. وہ وہاں پر ایپسٹین کیا ہے, ایک چھوٹا سا نظارہ دیا ہے کہ بھی صہیونیت کس طرح کھیل رہی ہے دنیا سے. ایک شخص, ایک پلان, ابھی اور ایسے 100 پلان پھر رہے ہوں گے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. رجیم کی بنیاد پر یہ ایران کے 4 سے 5 ٹکڑے بھی کریں گے جو ان کے پلان میں ہوگا. وہ کردوں کا علاقہ, وہ کردوں نے پھر ایک 5 پارٹیز نے, ایران کی کرد پارٹیز نے الائنس کا اعلان کر دیا تھا. یہ حملے سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے. وہی عراق والا فراڈ ہمارا گریٹر بلوچستان, سیستان میں یہیں پر ہوا ہے. یہ بعد میں جو مظاہرے مسلح جو لوگوں نے, انہوں نے بھی مسلح کیا, اور پھر انہوں نے بھی کٹ تھروٹ پالیسی بنائی ایرانیوں نے. وہ غیر مسلح مظاہرین نہیں تھے جب 6-7 دن کے ناغے کے بعد, 5 دن کے ناغے کے بعد دوبارہ آئے مظاہرین اور لوگوں کو مساجد کو آگ لگائی, 250 مساجد کو. وہ کون تھے لگانے والے؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ کیا ہے, وہ سٹار لنک, اس کا ایکوپمنٹ کون پھینک رہا تھا, اسلحہ کس نے پہنچایا وہاں پہ. تو یہی 2 جگہیں ہیں. تو وہ ایران کو 3 سے 4 حصوں میں بھی تقسیم کر دیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں 10 لاکھ بندہ مر جائے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے عراق میں نہیں کیا, افغانستان میں نہیں کیا, لیبیا میں اسی ڈیزائن پر جو مظاہرے ہوئے, اسی طرح مسلح لوگ کس سے کام لیا انہوں نے؟ القاعدہ اور ISS سے. کیا نہیں لیا؟ اب جو ہے ایران کے بعد اگلی ایک اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی ہے کہ جی ہمیں اب ترکی کے سنی اسلام سے خطرہ ہے. یہ بھی 5 دن پہلے ڈاکٹرائن آ گئی ہے. اب اگلا خطرہ آ گیا ہے, اور وہ کس وجہ سے کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور ترکی کو جو ایلیمنٹ کی کمی تھی اٹامک طاقت کی, وہ پاکستان کی صورت میں ختم ہو جائے گی, اور وہ ہمیں گھیرا دے رہا ہے ترکی کے علاج کے لیے ہم نے وال آف ڈیٹرنس بنائی ہے, جس میں سائپرس اور یونان, یہ میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, ایک وہ بنا دی ہے, اور وہ ہم ترکی کو روکیں گے. وہ شام تک آ گیا ہے,
اور وہ اب ہمیں اس سے خطرہ ہے. اب ہم ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں. یہ اسرائیل کی ڈاکٹرائن میں آپ کو پڑھ کے سمجھے سنا رہا ہوں, جو فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا. اتحاد کیا ہے؟ ہم خطے کے چند عرب ممالک کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے, وہ ہمیں پتہ ہے. UAE ہے, جارڈن ہو سکتا ہے, ہر کوئی اپنی مار کھانے سے بچنے کے لیے, یا وہ جو صدقے کے پیسے اسرائیل کو بچانے کے لیے اردن اور مصر کو ملتے ہیں, وہاں رجیم ہے نا. مصر کی رجیم کا حمایتی کون ہے؟ کس کی بنیاد پر کھڑا ہے مصر کا رجیم؟ کس کی حمایت پر کھڑا ہے؟ ہمیں جمہوریت بیچی جا رہی ہے یہاں ایران پہ, ہمارے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے کہ جمہوریت ہے نہیں ہے وہاں پہ. اچھا, یہ UAE, مراکش, یہ ممالک شامل ہوں گے. صومالی لینڈ, ایتھوپیا, سوڈان, یمن, یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور ایشیا میں اب مسئلہ اسرائیل کو وہاں پر ہے, مسئلہ اسرائیل کو وہاں پر ہے. ایشیا میں وہ الائنس کیوں بنا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایشیا میں الائنس کیا ہے؟ ایشیا میں جی ان کا الائی ہوگا, مین الائی انڈیا. اچھا, اب ہم بھول جاتے ہیں یہ وہ ملک ہے اسرائیل جس نے انڈیا کے ساتھ مل کر 2 دفعہ آپ کے اٹامک انسٹالیشنز پر حملے کی کوشش کی. 79 میں اسی ملک کا وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو لکھتا ہے, خط لکھتا ہے کہ اس سے ہم سب کی جان کو, یہ ہمارے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے پاکستان کا اٹامک پروگرام. 1980 میں پروگرام بنتا ہے, اندرا گاندھی اینڈ ٹائم پر نکل جاتی ہیں. امریکہ منع کرتا ہے کہ پاکستان افغان وار سے ہمارے لیے نکل جائے گا, اور پھر وہ حملہ نہیں ہو پاتا. ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے, ہم بھی میسج بھیجتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر 1981 میں عراق پر حملہ ہوتا ہے, عراق کے ایٹمی پلانٹ پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ پر حملے کی کوشش کی جاتی ہے, تب پھر وہ ایک پاکستانی پائلٹ بھی پکڑا جاتا ہے, وہ ساری سازش پکڑی جاتی ہے. ہم پھر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ یہ میں تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں, لیکن وی شوڈ کال اے اسپیڈ ان فیکٹ. اس کے بعد جناب آپ براسٹیک کی ایکسرسائز, وہ بڑا ماڈل ہے, آپ پڑھیں اسے, جو ایکسرسائز براسٹیک کہتے ہیں اس کو انڈیا کی. وہ پتہ ہے کیا ماڈل ہے جی؟ کہ آپ ان ایکسرسائزز, جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں, اور اس جنگ کے بہانے ہم پاکستان کی تمام اٹامک انسٹالیشنز کو اڑا دیتے ہیں. یہ پلان بھی تیار ہوتا ہے, یہ بھی پکڑا جاتا ہے. دس از اسرائیل. اب کہاں اسرائیل اور کہاں پاکستان؟ بھئی وجہ اسرائیل بیان کرے نا, ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے جی, ادھر امریکہ آ جاتا ہے. کہ آپ نے نہیں سنا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ہاتھ لگ سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا تھا؟ امریکی, وہ ان کی ایپیک والے وہاں پروپیگنڈا. اور نیتن یاہو خود کہہ رہا تھا. کتنے بیانات ہیں. یہ ہمارے صحافی دوست عمر چیمہ کو اس نے منہ پر کہا, نیتن یاہو نے, کہ ہمیں پھر تو حملہ آور ہونا پڑے گا پاکستان پر. تو بھائی جان, پاکستان جو مین ملک ہے جس سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے, کیونکہ اس کے پاس اٹامک پاور ہے. اچھا جی, ایران کے پاس اٹامک پاور نہیں ہونی چاہیے, تو اسرائیل کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟ اس سے تو سب کو خطرہ ہے. وہ تو موسٹ ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے اس دنیا میں. اس خطے میں 90% جتنے مسائل ہیں سب ایک اسرائیل کی وجہ سے, ایک اسرائیل کی وجہ سے. یہ جو باقی مسلم ممالک ان کی پراکسی بننے پر مجبور ہیں, وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ ایک تو ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا. تو اب اسرائیل کے ساتھ, یا اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے, تو اس کے ساتھ مل کر وہ غریب اپنی بیسز دیے ہوئے ہیں اور اب میزائل کھا رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اسرائیل کی خاطر. تو یہ سارے مسائل بلوچستان تک, KP تک, افغانستان تک, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ میں اپنے ملک میں لے آتا ہوں. گوادر کون نہیں چاہتا؟ پاکستان کو اٹامک اسٹیٹ کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ دہشت گردی مفت میں ہو رہی ہے. 31 لاکھ کا گیئر ملتا ہے, ایک دہشت گرد کی کمر سے اترتا ہے, اور امریکی اسلحہ ہوتا ہے. امریکی 7.7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ مذاق ہے؟ آپ کے بلوچستان میں ابھی 5 سال پہلے تک انتہائی ایل ٹرینڈ لوگ تھے, اپنا وہ سوئسائڈ, وہ جو بم ہے وہ اپنے اندر ہی پھاڑ لیتے تھے. یہ 4 سالوں میں یہ جو ہم سانپ لے کے آئے ہیں, یہ اس کے بعد ان کی ٹریننگ کا لیول کہاں پہنچا ہے؟ وہ کس سے لے رہے ہیں $40 ملین؟
کیوں لے رہے ہیں؟ ان کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی تھی. یہ میں ساتھ افغانستان یہاں تک لے آیا ہوں آپ کو, باقی آپ جانیں. اور دوسرے میں آگے اگلی ایک بات جو کہہ کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں, سر ایران جیتے گا. اچھا جی سر. کس طرح؟ یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا, لاجسٹکس بہت بڑا ایشو ہے. ایران کا مطلب یہ ہے کہ چین کا راستہ رک گیا یوریشیا میں. ٹھیک ہے, ایران کے لیے سب کچھ ہوگا. بہت مار پڑے گی ایران کو, بہت مار پڑے گی ایران کو. اس کے باوجود ایران جیتے گا. اور یہ ملا رجیم ڈیپلی انٹرینچڈ ہوتا ہے. اپنے ادھر ہی بے شک دیکھ لیں, ان کے 6 جانشین نیچے موجود ہیں. ان کا سسٹم ہے, آپ اس کو جمہوریت کے طور پر مانیں یا نہ مانیں, ان کا ایک سسٹم ہے. یہ ایسے اتنی جلدی نہیں جائیں گے, چاہے اسے میرے کرٹیسزم کے طور پر بڑی نہیں بڑی ریزسٹنس. ہاں بڑی, آپ دیکھیے گا کہ آپ کو, اور ایرانی نیشنلزم آپ کو لگ پتہ جائے گا. سر تھوڑا بھی خیال نہیں دیکھیں, ہم افغانستان میں بھی امریکہ ہار گیا, ٹھیک ہے, وجہ بھی آپ کو پتہ ہوگی, یعنی تباہ برباد ہو گیا. ویتنام میں کیا ہوا؟ ویتنام میں چائنا تھا, وہ الگ چیز, رشیا تھا. ویتنام نہیں, وہ اور چیز. وہی ہے. تم تو ویتنام کو بھی بیچ میں کیوں لاتے, وہ چائنا اور رشیا سے لڑائی ہو رہی تھی. تو سر جس سے بھی ہو رہی تھی, عراق سے جیت کر نکل گئے ہیں. دیکھیں جی, میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ چائنا جو ہے, چائنا کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے, کیسے وہ دنیا کی پاور بن گیا. اس پہ کیوں نہیں حملے ہوتے؟ کیونکہ اس نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی, پراکسیز نہیں رکھی, اپنا کام کریں, طاقت حاصل کریں, پھر ان سے نمٹیں. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی اس چیز کی, یعنی کہ مسلمان ملکوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یار اس وقت وہ پاورفل ہیں, ہمیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. خالی لڑ کے اپنے آپ کو تباہ برباد کر کے, اگر وہ نہیں بھی طالبان, امریکہ چلا گیا وہاں سے طالبان, یعنی افغانستان سے, تو کیا حال ہے افغانستان کا؟ تباہ ہو گیا نا, کتنے لوگ مارے. اپنے لوگ مروا کے, اتنا کچھ کروا کے, پھر دھمکی دی کہ جی ہمارے پاس تو نیوکلیر پاور ہے, اسامہ بن لادن جو ہے وہ بڑا پاورفل بندہ ہے, کیسے اٹھا کے لے کے گئے. ٹھیک ہے, یہ ساری مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سال بعد تقریباً اسرائیل بنا دوبارہ, صلاح الدین ایوبی کے بعد. کیوں جی اتنا عرصہ یہودیوں نے کیوں ویٹ کیا؟ وہ بھی جاتے, لڑتے, خود بھی بیچتے, مرتے, کرتے رہتے نا. سر سوری, ایک منٹ, اسرائیلی لڑے, کم لڑے, بہت کم لڑے, کوئی نہیں لڑے. نہیں, وہ کوئی مثالیں دے دے, کوئی بڑا کانفلکٹ ہے جو ان کا بتا دیں. ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں باقی لوگ نہیں, کوئی بڑا کانفلکٹ بتا دیں نا ہسٹری میں کہ جی. میں بتانے لگا تھا نا, لیکن یہ آپ بات ذرا یاد رکھیں. اگر ایسا ہوگا نا, اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا اپنے بننے سے پہلے, قتل عام کیا, وہ آ کے کیا نا, 48 کی باتیں ہیں, یہ تو بعد کی بات ہے نا. لڑنا اور بات ہے. نہیں سر, نہیں, آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تاریخ کی اور آپ درستگی ضروری ہے. یہ ان کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں, یہ بن گوریان بھی ان کا اس دہشت گرد تنظیم کا حصہ. سن لینا سر, دہشت گرد تنظیم میں لڑائی کریں, بیگن بھی تھا اس کا حصہ. یہ سارے لوگ بعد میں انہی دہشت گرد تنظیموں کو جوڑ کر اسرائیلی فوج بنائی گئی تھی. یہ 40 سال میں جو یہ بات کر رہے ہیں نا, میں اس میں تھوڑی سی ایک اضافہ کر دوں. آپ یہ سمجھ لیں, یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جیت جائے گا, جیتے گا, اس طرح امریکہ نکل جائے گا. دیکھیں امریکہ تو عراق سے بھی نکل گیا, لیکن پیچھے تباہی ہے نا, پیچھے تباہی ہے نا. اب ایرانی قوم پوری اگر تباہ کر جائے, وہ پورا خطہ تباہ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرنڈر کر دیں. کس نہیں, اسٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے. ایک منٹ, اچھا ہاں, بڑے بڑے امیر ملک جو ہیں, بڑے بڑے امیر ملک, امریکہ کے آگے امریکہ بات کرتا ہے, ان کو ماننا پڑتی. ایک بات ہے, وہ نہیں ریزسٹ کر سکتے. مسل بار نہیں ان کی. بھائی جب آپ ریزسٹ کرنے, چائنا اڑ گیا نا, چائنا کہتا لگاؤ جو بھی ٹیرف لگانے, جو کچھ کرنا کریں. کیوں امریکہ اس کے ساتھ پنگا نہیں لے رہا؟ دونوں چیزیں نا. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں زیادہ پراکسیز کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, پراکسی چل رہی ہے ہماری, اور کمزور بھی ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, لیکن حقائق کیا ہیں؟
غربت ہے, آپ جہالت ہے, آپ نہیں کسی کو تعلیم صحیح طرح سے دیتے. کون سے ملک جو ہیں آپ کے ملکوں میں پڑھنے آ رہے ہیں, کون سے ملک کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جا رہے ہیں پڑھنے. چائنا نے کیا کیا اپنی ترقی کے لیے؟ دنیا کی انگلینڈ سمیت, امریکہ سمیت دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. وہ ساری پاور جو امریکہ اکیلا رکھ کے بیٹھا تھا اور انگلینڈ رکھ کے بیٹھا تھا, انہوں نے وہ ساری پاور حاصل کی, ریسرچ کی, کام کیا. اس کے بعد اب وہ دے آر کنٹرولنگ دا ورلڈ, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹنگ دا ورلڈ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مسلمان ملکوں کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اچھا, وہ خطے کے سارے ملک جو ہیں, جو سعودی عرب ہے یا سارے ملک جو ہیں, ان کو ایران سے کیا خطرہ ہے خطرہ کہ نہیں ہے؟ خطرہ تو ہے, بالکل ہے خطرہ, خطرہ ہے نا. ایران دیکھیں, ان سب کے لیے جب آپ یہاں پہ ایسے مجاہدین ٹرین کریں گے کہ جیسے ایران میں ہر دیواروں کے اوپر لکھا مرگ بر امریکہ, جب یہاں پہ آپ مدرسوں کے اندر ٹرین کریں گے لوگوں کو, جی امریکہ چھوڑیں گے نہیں, فلاں ملک کو چھوڑیں گے نہیں, تو اسے اگلے تو الرٹ ہوں گے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ٹائم میگزین نے جو اسلامک بامب کی وہ ہیڈ لائن چھاپی 79 کی بات, ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے وہ کیوں ٹارگٹ بنا؟ کیونکہ پاکستان سے خطرہ بنا. چاہے آپ نے امریکیوں کے ساتھ دیے, تنظیمیں بنائی, ٹھیک ہے, نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہمارا قصور تھا اس لیے کہ ہم پیسفل مقاصد کے لیے اٹامک پروگرام چلا رہے تھے اور آخر میں 98 آیا. نہیں سر, گل اٹامک پاور کے اوپر یہ حق نہیں کا. نہیں اٹامک پاور کی بھائی صرف ان لوگوں کا حق ہے جو جانتے ہو یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہونا چاہیے, یہ کمبیٹ ویپن نہیں ہے. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ سر تہاڈے کول ایٹم بم نہ ہوندا تہاڈی مار کے انڈیا نے پھٹیاں دے دینیاں سی. آپ کمال کر رہے ہیں. 65 میں 71 میں ہمارے پاس کون سا ایٹم بم تھا, کیوں نہیں قبضہ کر لیا؟ کیوں نہیں قبضہ کر لیا؟ اچھا, پروسٹیٹ پڑا تھا 71 میں. نہیں 71 میں تو ٹوٹ گیا تھا. نہیں دیکھیں, ایک یہ جو پاکستان میں نیریٹو ہے, ٹھیک ہے, دشمن ملک ہے, اس کے بارے میں جو بھی نیریٹو بنائے, لیکن یہ نیریٹو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, نہیں کرنا چاہتا, وہ نہیں کرنا چاہتا. آج باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بفر اسٹیٹ بنایا گیا پاکستان کو. نہرو کو پتا تھا کہ یہ جو ادھر آگے ویسٹ ہے سارا, انہوں نے ساری زندگی لڑنا, اگلے 500 سال لڑنا ہے, وہ کبھی سیدھے نہیں ہوں گے. تو یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ نہرو نے اور گاندھی نے بڑی آسانی سے پاکستان مان لیے؟ کیا وجہ تھی؟ اگر قبضہ ہی کرنا تھا دوبارہ تو پھر بنانے کیوں دیا؟ ٹھیک ہے, اور ضد کر کے بنایا. ہاں, ضد کر کے بنایا, اور مطلب سمجھے مل گیا ہمیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ وہی ہے کہ آپ کسی کے لیے خطرہ نہ بنیں, آپ ترقی کریں, آپ اپنی نسل کو مطلب چین نے ابھی تک تائیوان پہ قبضہ نہیں کیا, علم و حکمت میں ذرا آگے نہیں, چین نے ابھی تائیوان سائنس پہ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں. مرگ بارگ امریکہ نہ کریں. آپ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو تعلیم دیں کہ جی ہم نے آگے نکلنا ہے, پھر آپ کو کوئی نہیں روک اور سکے اپنے گا. انٹرنیٹ کی رفتار کو بہتر کرنا. ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں, ہم سارے باقی 3 دوست, بس صرف سوال ہے, یہ مجھے وضاحت کرتے ہیں, مجھے دوستوں کی باتوں سے کچھ ایسے فیل ہوا ہے, یہ ایران نے حملہ تو نہیں کیا امریکہ اور اسرائیل پہ کبھی, انہیں پڑھنا چاہیے تھا. اس پہ کر دیتے ہیں کہ ایگریشن جو ہوتا ہے وہ ایگریشن ہے. امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک کرے, کسی بھی ملک کے اوپر وہ ایگریشن ہے. میں یہ بات نہیں کر کے وہ جائز کیا, صحیح کیا اس نے, بالکل غلط کیا, لوگ مریں گے, بڑا نقصان ہوگا. تاثر یہ ملا ہے, نہیں تاثر کوئی نہیں ہے, آپ نے تاثر قائم کر دیا. نہیں ایسا کر دیا خدا نہ خواستہ مظلوم اسرائیل پہ, اور ایران نے حملہ کیا, مجھے تاثر یہ ملا. صحیح سر. جی بحث تو آپ نے سن لی. اس کے بارے میں بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہے, اچھا, مل رہا ہے. یہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے, اسرائیل اور امریکہ دونوں نے مل کے, یہ پلاننگ پہلے بھی حملہ کیا انہوں نے. اور یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے نا کہ وہاں جمہوریت یا کچھ ان کے مسائل جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کے وہی ہیں. اسرائیل کو محفوظ بنانا, ایک محفوظ اسرائیل امریکہ کا مطمع نظر ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اب سے نہیں ہے, یہ جب سے اسرائیل بنا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے یہ انہوں نے ٹھیک ہے انقلاب آ گیا جناب اوکے ہو گیا, لیکن انقلاب کو جنہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی اور پراکسیز بنائی, یہ اسلامی انقلاب نام دیا گیا, لیکن انقلاب جو ہے یہ ایک مسلک کا انقلاب تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو جناب انہوں نے ان کے اوپر انقلاب کے بعد پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں, انہوں نے ان کے سفارت خانے پہ قبضہ کر لیا امریکہ کے, پھر اس کے بعد پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اپنی اکانومی تو آپ کی نیچے جا رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اور پراکسیز آپ بنا رہے ہیں. کس ملک میں نہیں بنائی جناب انہوں نے پراکسی؟ یمن میں انہوں نے بنائی, یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, شام میں انہوں نے بنائی, لبنان میں انہوں نے بنائی. اب وہ ممالک یہاں جو خطرے کی بات ہو رہی ہے, جو کھل کے بات ہونی چاہیے, جو سنی ریاستیں ہیں ان کے خلاف یہ ان کا کردار اسی طرح کا ہے جس طرح ایک آپ مخالف ملک آپ کہہ سکتے ہیں. چلو میں ذرا نرم لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ پہلے آپ خود کو اس قابل تو کر لیں نا کہ جناب آپ انقلاب ایکسپورٹ کر سکتے. آپ تو خود مر مر کے جی رہے ہیں, صحیح, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کی وہ اٹامک انرجی اور پھر ایٹمی قوتیں بننے کا معاملہ ہے, یہ اس وقت تک تو بھارت بھی وہ جو تھا یہاں بات ہوئی ہے کہ جب جنگیں روایتی جنگیں تھیں وہ تو ان کے پاس بھی, جب انہوں نے 1974 میں کیا تو پھر ہم نے بھی. پھر یہی لابی تھی امریکہ اسرائیل وغیرہ جنہوں نے ہمیں جو وہاں سے پلانٹ منگوا رہے تھے فرانس سے, ری پروسیسنگ پلانٹ, تو وہ انہوں نے رکوایا. وہ نعمت ثابت ہوا, ہم نے خود اس کو افزودگی جو ہے وہ اس سطح تک لے گئے. اب جو ایران والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 66% سم تھنگ کو جو انہوں نے کیا ہے کہ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں. وہ تو پیچھے لانے کے لیے تیار ہے کہ افزودگی کا عمل جو ہے ہم روک دیتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں 3 پوائنٹ سم تھنگ کو تھوڑا سا جو وہاں توانائی کے لیے ضروری ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, منیمم جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اب یہی ایران ہے جو انقلاب سے پہلے اسرائیل کے اچھے دوستوں میں تھا, یہ ترکیہ بھی اچھے دوستوں, اب بھی ترکیہ اچھے دوستوں میں. وہاں جو ایئرپورٹ, وہاں جو ترکی اور جو میرے خیال سب سے زیادہ فلائٹیں آتی جاتی جو ہیں وہ ترکیہ میں, دن میں 20 فلائٹیں آتی ہیں وہاں سے, تل ابیب سے. اور یہ ایک گریٹ گیم ہے. یہ صرف ایران جو ہے اس کی رجیم چینج کرنا مقصد نہیں ہے, سوری جمہوریت مقصد نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا نا کہ آزادی کا وقت آ گیا ہے, عوام کو وہ دے رہے ہیں. اور وہ رضا پہلوی جو ہے وہ احمد وہ جناب وہ بھی مبارکبادیں دے رہا ہے جناب رجیم چینج ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. پھر اگر رجیم کے آگے بہت سارے انہوں نے وصیتیں ہیں, بندوبست ہیں, آگے چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو نیشنلزم ہے ایرانی, اس کو آپ وہ پنٹنے سے ابھرنے سے وہ روک نہیں سکے آپ. انہوں نے بڑی کوشش کی ابھی کہ یونیورسٹیز میں ادھر ادھر کوئی مظاہرے کروا لیے جائیں, لیکن جو ان حملوں کے خلاف یا رجیم چینج کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز. اور دوسری جو میں گریٹ گیم کی بات کر رہا ہوں نا, یہ جو پچھلی جنگ میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی, اچھا پہلے تو تھوڑی سی میں ایک اور بات کر لوں کہ جتنے بھی ممالک جن کے خلاف انہوں نے پراکسیز کھڑی کی ہوئی ہیں وہاں سب میں امریکہ کے اڈے ہیں. عمان, UAE, قطر, ترکیہ بھی ایک طرح سے ہے, سعودی عرب, اب شام سے حملے ہو رہے ہیں, عراق, وہ مصر. کون سا ملک ایسا ہے وہ انہوں نے کس خدشے کے پیش نظر ان کو دی؟ صرف اسرائیل تو خدشہ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ جنگیں کر کے ڈائریکٹ جنگیں کر کے دیکھی ہیں انہوں نے. صحیح. کچھ اور عوامل بھی تو ہو سکتے ہیں نا. ایران جی نہیں گئے, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے رہے, محبت کی پنگیں کس حد تک بڑی ہوئی تھی ان کی انڈیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, کیا بہار اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اسٹریٹجک پارٹنر بنے ہوئے تھے ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جب ان کی آخری جنگ ہوئی ہے ابھی اسرائیل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے ساتھ, تو یہاں آئے نہیں یار یہ ابھینندن وغیرہ, یہ وہ کیا نام تھا اس کا, وہ کلبھوشن ٹائپ, وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ انہوں نے میزائل مارے بلوچستان میں, وہ کیوں مارے تھے؟
वो तो हमने रिएक्ट इतना स्ट्रांगली किया, समझ आइए इनको, क्योंकि यहाँ भी रिजीम चेंज हो चुकी थी। हाँ सही। ठीक है ना, वो जो बुजदिली दिखाने वाले या मसलत पसंद या मसालत पसंद जो हैं वो जा चुके हुए थे। वो जो इसराइल के साथ जंग हुई है, इब्तिदा में कितनी मार पड़ी है, सारा सिस्टम सारा जो क्लैप्स कर गया हुआ था इसका, ईरान का। फिर कोई ऐसी ताकत बीच में आई जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके तशक्कर के नारे लगाए, तशक्कर पाकिस्तान, याद है आपको? इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का कोई ऐसा किरदार था जिसने उसको बचाया, और फिर जवाबी हमले इन्होंने किए, और उसके बाद इन्होंने अपना जो मिसाइल वगैरह टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसिंग है उसको बड़ा रिच किया, इन्होंने तेज़ किया, जो पहले से ज़्यादा ये पावरफुल है एक बार। लेकिन वो जो लोग हैं दूसरी तरफ वाले, वो इस हद तक मुहतात हैं कि वो चाहते हैं कि जिनको जो तशक्कर पाकिस्तान वाला नारा इस्तीफा ना लग सके। ये जिस दिन इन्होंने अफगानियों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उस दिन भी मैंने ये थ्योरी पेश की थी, उस दिन भी मैंने अपने विलाग में ये बात की थी। मोदी साहब वहाँ पहुँचे, जफियाँ जुफियाँ जिद्दां ही पाउंदे ने, जिद्दां भी एक सियानी बिल्ली तरह करता है, जो भी नहीं किया, इन हरकतन छोड़ो। उसके बाद ये हमला शुरू हो जाता है यहाँ पे। यानी अब सूरत ये बन गई इस खित्ते में कि अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बज़ाहिर ईरान। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, एक टारगेट हो सकता है इसराइल, कि इसराइल के ऊपर जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने मिसाइलों की बारिश की थी, वो उनका जो एयर डोम ये वो सारे वो अमेरिकी अड्डों के ऊपर वो बीच में ही उनका वो सहारा पर गड़बड़ हुई ना उससे। अब अमरीकी अड्डे यहाँ पे अभी मैंने जो मुसलमान ममालिक का नाम लिया है, वहाँ पे अड्डे, ठीक है ना, वहाँ पे अड्डे हैं। तो वहाँ ये तमाम मुसलमान ममालिक और मुसलमान सुन्नी स्टेट्स जो हैं जिनको उर्फ़ आम में कहा जा सकता है, अगर जो उनका पता नहीं इस हवाले से क्या है, लेकिन वहाँ आबादी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इन्होंने जो यहाँ हमें एंगेज कर लिया है अफ़गानिस्तान के ज़रिए, इंडिया और इसराइल ने, ठीक, तो फिर हम तो इस पोजीशन में शायद ना हो इस वक्त कि जैसे पिछली जंग में, पिछले साल वाली जंग थी ईरान और इसराइल की, इस तरह शायद उस तरह के नारे ना लगे। नहीं, हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन मसला ये कि हम खुद फंस गए हुए हैं। अगर फर्ज करें कि आप ऐसे इलाके के पहलवान भी हैं, एक दूर दो दोस्त लड़ रहे हैं, एक आपका दोस्त एक आपका मुखालफ, तो आप उनकी मदद के लिए जाने, लेकिन बाहर एक चाकू वाला छोटू सा कोई बंदा आगे खड़ा हो जाता है और आपको निकलने में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है वो आपके लिए। ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया है कि जनाब, यानी वो कहते हैं कि मामूली सा खतरा भी वो मूल नहीं लेना चाहते। मुझे ये लग रहा है। ठीक ठीक, इमदाद साहब। हाँ सर, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं मुसलसल ये 1 साल से भी कम अरसे में तीसरा हमला ईरान के ऊपर, 2 जंगी हमले और एक वो जो 2-3 महीने पहले मुसलसल रहा जो मुजाहरे वहाँ पे हुए, खूनी फसादात, और जी। सदर ट्रंप साहब वहाँ से कहते रहे कि जी उठ खड़े हो जाएं, नेतन्याहू जी आज़ादी लें, जी। तो एक तो ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि रिजीम चेंज और टारगेट करना आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड को या वहाँ की जो कमान है, जंगों में मेरा ख्याल इस तरह पहले दिन ही अटैक कर देना लीडरशिप के ऊपर, ये तो बड़ा सबसे ख़तरनाक नज़र आ रहा है मामला। बल्कि और माफ़ी चाहता हूँ, जो पिछला सदर इनका वो त्यारे में हादसा हुआ, तो ये पज़ेशियान जो है मौजूदा सदर, इन्होंने कहा ना हमारे सदर को मारा इन्होंने। हाँ, वो जो जर्नलों को मारा है। हाँ बिल्कुल, वो हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, वो इन्होंने मारा है। शायद मसूद पज़ेशियान पर हमला हुआ है, उसने पाकिस्तान आगे बताया कि मेरी टांग में चोट लगी है। नहीं, मसूद ने कहा कि हमारा सदर इन्होंने मारा है। तो पहले तो ये है कि वो रिजीम चेंज ज़ाहिर उनका प्लान नज़र आ रहा है और सीधा सीधा इसराइल को महफूज बनाना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और तरह से देख रहा हूँ कि अगर ईरान की जितनी भी ख़राबियाँ सारी गिनवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही हुआ है, लेकिन अगर ईरान हज़म हो जाता है, ईरान को डिसमेंटल कर लेते हैं, वहाँ रिजीम चेंज कर लेते हैं, 4-5 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान उससे मुतासर होगा। अगली बारी पाकिस्तान तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारी एक सरहद पर अफ़गानिस्तान एक रोग स्टेट, दहशतगर्द ग्रोह वहाँ काबिज़ हैं। अगर यहाँ ईरान में मसाइल होते हैं तो ईरान को छोटा मुल्क तो नहीं है, अफ़गानिस्तान निस्बतन छोटा मुल्क है,
تو وہ وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم پاکستان کے اندر اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوں گے شاید جتنے ہم نے افغان وار کے بھگتے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے. پہلے تو پاکستان کو مستقبل ہم ایران سے زیادہ خطرناک نتائج بھگتیں گے. جی بالکل بالکل ہاں بالکل. اچھا اور دوسری چیز یہ ہے جو مڈل ایسٹ اور گلف، مڈل ایسٹ کو تو تباہ کیا ہوا ہے، وہاں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہاں میں میں کوئی اور میں فرقے واریت میں نہیں جا رہا، میں اوورآل انسانی المیہ کی بات کر رہا ہوں. ایک 9 کروڑ کا ملک، شام میں جب حملے ہوئے تھے تو شام کے کتنے لوگ جو ہے وہ پناہ گزین کہاں کیا کیا نظر آیا تھا اور کہاں گئے تھے. یہ فرقہ واریت اور مذہبی میں اس میں جا ہی نہیں رہا، میں انسانی المیہ کی طرف جا رہا ہوں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو اپنا خلیج کے ممالک ہیں جو بادشاہتیں ہیں، ایران اگر ہضم ہو جاتا ہے تو پھر اگلا ٹارگٹ سعودی بادشاہت ہوگی سر. متحدہ عرب امارات والے جتنے بھی اچھلتے کودتے پھرے، قطر والے اچھلتے کودتے پھرے، وہ پھر اسرائیل کا ترنے والا ہوں گے. اگر ایران نے ان کو روکا ہوا ہے اسرائیل کو پاؤں پھیلانے سے. بے شک امریکہ نے وہاں اڈے بنا رکھے ہوئے ہیں. ابھی جو اسرائیل میں جو تل ابیب میں امریکی سفیر، انہوں نے کیا کہا، گریٹر اسرائیل کی بات کی، وہی جو کہتا ہے جی یہ تو سرزمین اللہ نے دی ہے ان کو. پھر اس سرزمین کا نقشہ کھینچ لیں آپ، وہ تو پورے ٹھیک ہے نا سارا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایران کا مستحکم رہنا، چاہے وہ اسی رجیم میں رہتا ہے یا کسی اور شکل میں رہتا ہے، اس کا مستحکم اور دفاعی طاقت رہنا بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ سعید جو صاحب ذکر کر گئے، جب افغانستان کے ساتھ اکتوبر میں جو ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں، اس وقت افغانستان کا وزیر دفاع کہاں بیٹھا، وزیر متقی وزیر خارجہ دلی میں بیٹھا ہوا تھا 6 دن. ٹھیک، مودی تل ابیب گیا ہوا ہے، اسرائیل گیا. ٹھیک، مذاکرات چل رہے ہیں اور پیچھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. رات صدر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو زبردست کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کہیں اس سارے کھیل میں ہم بہت برے طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں، پھنس سکتے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، مجھے تو اس پر میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم فوکس ظاہر کر رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو بڑے بڑے ذہن بیٹھے ہیں وزارت خارجہ میں، وزارت دفاع میں، حکومت میں ایون، تو یہ بڑا ہمارے لیے اصل امتحان ہے اس وقت. تشکر پاکستان کی پچھلی بار نعرے لگائے تھے، لیکن رات حملہ کرنے سے پہلے ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، اب ہم کدھر جائیں گے؟ تو یہ میں اس طرف چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. نور اللہ صاحب، ایران پر حملہ جو ہے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اگر ان کی تنصیبات کی تباہی کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم نے ان کی تمام ایٹمی تنصیبات اور میزائل پروگرام سب کچھ تباہ کر دیا اور محفوظ بنا دیا خطے کو. امریکہ نے تو ایون یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس کو محفوظ بنا دیا. تو اگر محفوظ بنا دیا تھا تو پھر دوبارہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ پھر وہ اچانک یہ 2-3 ماہ میں کیسے غیر محفوظ ہو گیا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی ایکسپینشن اور اس خطے میں اپنی چودراہٹ. اچھا، اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پلاننگ کرتے ہیں. وہ اس میں 10 سال کا پلان ہوگا، 20 سال کا ہوگا، 50 سال کا ہوگا، وہ اس کے مطابق چلتے رہیں گے. اس میں انہیں اپنی دیواروں پر مرگ بر ایران لکھنے کی، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اس کی پلاننگ کی، ورکنگ کی کہ کیسے کرنا ہے. وہ بحری بیڑا پہنچانا ہے، کتنے دن لٹکانا ہے. بلکہ دنوں سے یاد آیا، آپ کو پتہ ہے CEO صاحب کیا کہتے تھے کہ جب بھی حملہ ہوگا ہفتے والے دن ہوگا. ٹھیک ہے، جمعے کی رات کو یا ہفتے کے پچھلا حملہ جمعے کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، جمعے کی رات کو. خیر وہ تو ایک ان کا وہ سٹاکس اور وہ مارکیٹ کے حوالے سے وہ جو فوری فائدہ اٹھانے والا انداز ہے نا ٹرمپ صاحب کا مارکیٹ سے، ایک تو وہ ہے نا. لیکن خیر وہ اس کو براڈر، یہ تو ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے نا اس کا، ٹرمپ صاحب کا فائدہ اٹھانا. لیکن براڈر سائز میں یہ ہے کہ ایران پر پہلے بھی حملہ ہوا ہے اور باقی سارے بھی ممالک، خطے کے بھی اور پاکستان بھی اس ہٹ لسٹ میں شامل ہیں. اچھا، پاکستان کی ایک تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ جیوگرافیکل پوزیشن ایسی ہے اس وجہ سے ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف جیوگرافیکل کا بھی نہیں ہے. وہ گرین لینڈ کا تو کوئی وہ جغرافیہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. افغانستان کا سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، انڈیا بیٹھا ہوا ہے، یا ایران حملہ کرنے کا کچھ بھی جغرافیہ ہی ہے. نہیں، اس کی اپنی مجبوری نہیں تھی. تو وہ ان کی ایکسپینشن کا معاملہ ہے، نہ انہیں وہاں پر جمہوریت کا مسئلہ ہے، عوامی حقوق کا مسئلہ ہے، عوام کی خوشحالی کا مسئلہ ہے. لیبیا میں، عراق میں عوام بڑے خوشحال تھے. ان حملوں کے بعد وہ بیچارے رل گئے ہیں، دربدر ہو گئے ہیں. وہ ان حملوں کے بعد ہوئے ہیں اور ان کی کئی نسلیں ہو گئی ہیں. اور جو فتح والی بات ہے نا، وہ صرف ایک جذباتی بات ہے کہ ایران جیت جائے گا. تو پھر تو اس حساب سے افغانی جو نعرے لگاتے کہ ہم جیت گئے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر فتح ہو گئی.
ان کی 3 نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور اس کے بعد اگر آج افغانستان سے امریکہ نکل گیا تو کیا وہ افغانستان کی فتح ہو گئی؟ اچھا، اور فتح ناکامی کیا تھی؟ کیا امریکہ کا پلان تھا کہ افغانستان کو وہاں سے اٹھا کے ادھر نیو یارک لے جائیں گے؟ تو یہ فتح ان نسلوں کے لیے ہے، یہ جو پریزنٹ 2-3 نسلیں ہیں ان کے لیے ہم سوچیں، ان کے لیے بربادی ہے. جو ایران کی طرف سے رسپونڈ ہونا ہے، جو خطے میں خطرہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے دبئی پر، UAE پر، ادھر سعودیہ میں اور باقی ملکوں پہ جو اٹیک ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ بڑا محدود سا ہے، اور یہ اس کی انٹینسٹی مزید کم ہوتی جائے گی. جو وہ اپنی فیلڈنگ لگا لیں گے، چیزیں سیٹ کر لیں گے، ایران کے پاس یہ آپشنز کم ہو جائیں گی. جو فوری طور پہ آج جو ہونے والی ریئیکشن تھا نا، وہ آ گیا ہے، وہ بھرپور تیاری میں تھے. ان پر کون سا کوئی اچانک حملہ ہوا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور اچانک حملہ ہو گیا؟ وہ ہر روز تو ٹرمپ صاحب دھمکیاں لگاتے تھے کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں، تو وہ اپنی بھرپور تیاری میں تھے. ہاں، بڑے دنوں سے محاصرہ چل رہا تھا، محاصرہ بھی چل رہا تھا، اور وہ تیاری میں بھی تھے، وہ بھی تیاری میں تھے. جس طرح امریکہ تیاری کر رہا تھا، اپنے بحری بیڑا اور باقی ساری چیزیں کی ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی، اسی طرح سے ایران بھی تیاری میں تھا. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انٹرنیشنل سین بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جو بیلنس کی بات ہو رہی تھی نا، وہ باقی طاقتیں جو ہے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا نے امریکہ کی طرح سپر پاور بننے کے لیے جو پلاننگ کی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق رکھا. ان کی پریزنس دنیا میں ملٹری بیسز کی بجائے اکنامک بیسز ہیں. وہ ٹریڈ زونز انہوں نے بنائے ہیں. اچھا، وہی انٹرسٹ ہے نا، وہ آپ وہاں اپنے فائٹر پلینز کھڑے کر کے کر لیں، چاہے اپنے آپ وہاں انڈسٹری لگا کے کر لیں. تو چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں دنیا میں، مڈل ایسٹ سمیت، وہ ان کو واچ کرنے کے لیے، ان انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے اپنی پلاننگ کے تحت چل رہا ہے. ہمیں پاکستان میں بھی جس طرح ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طرح سے ہم نے مل کر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساری چیزوں کے لیے کیا، وہ بھی اس کا نظر آتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا مسلم ممالک نے کوئی کام کیا، تو پاکستان ایک بڑی مثال ہے جس میں انہوں نے کام کیا. مطلب پچھلے 40-50 سال میں جس طرح سے پریشر تھا ساری دنیا کی طرف سے، اس کے باوجود اس میں خرابیاں بھی ہوئی، جو بھی تھا، لیکن پاکستان نے اپنا میزائل پروگرام اور اپنا جو نیوکلیئر پروگرام اس کو جاری رکھا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور جس کی وجہ سے ہم آج اتنے وہ اس پوزیشن میں تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہم لڑ سکے ہیں، اور اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو ہم نے شکست دی ہے. اسی طرح ایران کے کیس میں، ایران چونکہ مسلسل ایک جنگی حالت میں رہا ہے، تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگے، تو وہ ایران کے ساتھ ساتھ چائنا، رشیا، وہ ساری چیزیں، وہ سب فورسز اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے بالکل خطرہ موجود ہے. یہ پاکستان کی پرابلی اس وقت جو ہے وہ گڈ لک ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. اس میں خوف یقیناً آتا ہے، جب بھی وہ تعریف کرتے ہیں مجھے تو وہ دیکھ کر خوف آتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں کیا نتائج نکلیں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز چل رہی ہے. اس میں ہم نے اپنے پوزیشن کو ذرا بہتر کرنا ہے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی بہت حد تک ٹھیک جا رہی ہے اس سارے سین میں. انٹرنیشنل سینیریو میں بھی، وہ ایران کے حوالے سے ہو، وہ اسرائیل کے حوالے سے ہو، وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے، وہ UAE کے حوالے سے، ہماری حکومت، سب کا حکومت، فوج، سب مل کے جس طرح سے وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان اس میں بہتر پوزیشن میں ہے، اور میرا خیال ہے بڑی سیف پوزیشن میں ہے. میں اگر آپ دونوں اجازت دیں تو اس کو یا ختم کر لیں. میں 2 چیزیں کہہ کے ختم کر رہا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بھی یہ اکٹھے 2 ملکوں پر حملہ نہیں کرتے. پاکستان کی اگر خدا نخواستہ کوئی پلاننگ ہوگی تو 5 7 10 سال بعد ہوگی، اور اس کے لیے فضا پیدا کی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جی مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ بھی ایران پر حملہ ہوا ہے تو اپنی 2-3 نسلوں کا کیسے سوچے ایران سرنڈر کر دے. یہ جواب کسی مطلب کوئی جنگ اگر اس پر حملہ ہو گیا، 1 منٹ بات کر لیں. او ہو کوئی حل تو بتا دے نا. 1 منٹ بات کر لینے دیں. اپنا لڑنا ہے، جیسے ہم پر حملہ ہوا ہم نے لڑے ہیں، اس میں پھر نسلیں نہیں سوچی جاتی. اگلی بات سن لیں. ابھی پراکسیز کی بات ہوئی کہ ایران نے بالکل فرقہ واریت کی بنیاد پر پراکسیز بنائی. ان ایرانیوں کا یا عربوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، لیکن اکیلے ایرانیوں کا نہیں ہے. انہوں نے اصل خطرہ کبھی سوچا ہی نہیں، وہ اپنے نقشے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے لیبنان پر حملہ کیا اور قبضہ بھی کیا تھا، لیبنان ان کے نقشے میں تھا. ٹھیک ہے، وہ مصر پر حملہ آور ہوئے یا جارڈن پر ہوئے یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا عراق پر یا شام پر قابض ہیں، تو وہ اپنے نقشے کے مطابق. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی اور شیعہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ان کو خطرہ بیچا گیا اور انہوں نے خریدا. میں جو تصحیح کرنا چاہتا ہوں، پراکسی صرف ایران نے نہیں بنائی،
ہاں ٹھیک ہے. یہاں بیٹل گراؤنڈ صرف ایران کی پراکسیز نہیں تھیں, دوسری طرف سے بھی انویسٹمنٹ تھی. آج میں نے پہلے اشارتاً کہا, کھول کے بتا دوں, یہ جو افغانستان سے ہو رہا ہے یہ ہمارے برادر ہیں بیچ میں شامل, ٹھیک ہے. یہ سوڈان اور یمن میں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں آئے ہیں؟ سعودی عرب اور یو اے ای, ان کی بھی پراکسیز تھیں, ایران نے بھی بنائی تھیں. لیبیا میں ان کی پراکسیز تھیں, عراق پر حملہ, عراق سے حملہ انہوں نے کروایا تھا. کیا پھر عراق کے اندر ان کی عراق کے اندر پراکسیز نہیں ہے؟ سب نے اسی فرقہ واریت کی بنیاد پر گند گھولا ہے, اور آج یہ وقت ہے ان پر. کوئی کمزوری کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ہے, کچھ زیادہ بڑھ کے مارنے کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. میں توصیف صاحب جو آپ بات یہ کہہ رہے ہیں نا, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کوئی ایران کی یہاں کے کوئی شخص بھی بیٹھا اس ایسی گفتگو نہیں کر رہا, ایسا تاثر نہیں دے رہا جس پہ یہ ہو کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ ٹھیک کر رہا ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو پراکسیز والی ہم بات کر رہے ہیں نا, پراکسیز کا مطلب ہے اڈے بنانا کسی جگہ پہ. آپ یہ بتائیں, ہم تو بات کر رہے ہیں ترقی کی. امریکہ کے دنیا بھر میں 700 کے قریب فوجی اڈے ہیں, برطانیہ کے 102 فوجی اڈے ہیں, چائنا کے کتنے ہیں؟ چائنا کے 2 فوجی اڈے, ایک جبوتی میں ہے کسی اور جگہ پہ. سو چائنا نے کیا کیا اس سارے عرصے میں؟ چائنا نے پراکسیز بنانے کی بجائے, فوجی اڈے بنانے کی بجائے, جو نور اللہ نے ابھی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی اکنامک جو ہے ڈیولپمنٹ اس پہ توجہ دی ہے. سو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارا جو لینا دینا اس وقت معاملہ وہ ہے. ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ امریکہ جائے, اسرائیل جائے اور ان ملکوں پر حملہ کرے اور ان کو تباہ برباد کر دے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا تحفظ جو ہے, یہ ورلڈ آرڈر جو تھا جس کے تحت اسرائیل بنا تھا, جس ورلڈ آرڈر کے تحت اسرائیل بنا, اور پوری ویسٹرن ورلڈ جو ہے جس طرح ہولوکاسٹ کے نام پر اسرائیل کا جیوز جو ہیں ان کا تحفظ کر رہی ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں. ایجپٹ میں حسنی مبارک کا وجاہت صاحب جو اقتدار تھا, حسنی مبارک کا اقتدار اس لیے ختم ہوا کہ حسنی مبارک نے ایجپٹ میں 9 ایٹمی ری ایکٹر لگائے تھے. اس میں سے ایک ایٹمی ری ایکٹر کے بارے میں اسرائیل کی انٹیلیجنس نے یہ کہا کہ یہ ایکٹیو ہے. سو وہاں پہ ان فورسز کو, جو مارکیٹ کی فورسز تھی, جو ملا تھے وہاں کے اور جو باقی لوگ تھے, ان کو اکٹھا کر کے حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا گیا. اور تختہ الٹ کے اسرائیل اور امریکہ اور مسلمان ممالک جو ہیں یہ وہاں پہ اخوان المسلمین کو لے کے آئے. وہی اخوان المسلمین انہی مقاصد کے تحت, اس میں صرف فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے مقاصد ہیں جس کے تحت اخوان کا نظریہ کچھ اور, ایران کا نظریہ کچھ اور, غزہ کے حماس کا نظریہ کچھ اور, لیکن اخوان کا اور ایران کا اتحاد ہو گیا. وہ اتحاد جو ہے وہ خطرہ بن گیا. اسی خطرے نے سعودی عرب کو پریشان کیا اور اسی خطرے کی وجہ سے یہاں سے مرسی کا اقتدار ختم کیا گیا. یہ اقتدار کی لڑائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں, بڑی خوفناک ہیں. اس سے پاکستان کس حد تک بچتا ہے یقینی طور پہ یہاں پہ کچھ سوچا ہی جا رہا ہوگا. صحیح. جنگ جب مسلط کر دی جاتی ہے نا تو اس کا مقابلہ کرنے اور جواب دینے کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ایران بالکل ٹھیک کر رہا ہے. کسی کا خیال یہ نہیں ہے کہ ایران سرنڈر کر دے. جب ہم ان کی نسلوں کی بات کرتے ہیں, میں نے ساتھ یہ کہا کہ ایران نے اتنے عرصے میں جو تیاری کی ہے اس کی وہ طاقت اور وہ تیاری تھی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے, اتنی بڑی طاقت کا. تو وہ تیاری کر رہا ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ وہ سرنڈر کر دے, وہ بالکل ٹھیک تیاری کر رہا ہے. اور باقی ساری باتیں تو بالکل, میں تو اس کو بالکل ویٹیج نہیں دیتا کہ جمہوریت اور وہ فرقہ وارانہ وہ سب بالکل غیر ضروری ہیں. اس کی ایکسپینشن ہے, اس کے مقابلے میں ایران اپنے ملک کی دفاع کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, یہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. واپس آ کے ہم نے پھر پاکستان کے مسائل پہ بھی گل کرنی ہے تھوڑی جی. زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی, ذرا شارٹ رکھیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.